الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلى آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغرامین وابن السبیل وفي سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. اما بعد، جیسا کہ ہم تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ فرائض نبوت میں پروردگار عالم نے امت محمدیہ پر چند عبادات کو فرض قرار دیا، جس میں نماز، روزہ، حج اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ جیسا اجزاء بھی شامل ہے. آج انشاءاللہ العزیز ایک اہم فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی پر آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کیا جائے گا. یہ ایک بہت زیادہ امیر اور بہت زیادہ زرخیز موضوع ہے. میں نہیں سمجھتا کہ مختصر سے وقت میں اس موضوع کو مکمل طور پر بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن حد امکان اس بات کی کوشش ضرور کی جائے گی کہ اس کے چند اہم پہلو آپ کے سامنے پیش کیے جائیں. اولاً اس کے فضائل، زکوٰۃ کی کیا فضیلت ہے. دوم، اگر اس کو ادا نہ کریں تو اس پر پروردگار عالم کی جانب سے کس قدر شدید عذاب کی وعیدیں قرآن مجید، فرقان حمید اور بزبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی ہیں، اس کو بیان کیا جائے گا. اور پھر اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، اور ایک سب سے اہم یہ کہ جس انداز سے ہم آج کے ماحول میں زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں وہ کہاں تک اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا ہمارے نفس کے مطابق ہے، اس کا ہم جائزہ لیں گے تاکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو کہ ہماری زکوٰۃ ادا بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اب اس کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اول تو یہ امت محمدیہ پر پروردگار عالم نے فرض کیا ہے. اگر کوئی صاحب نصاب، صاحب ثروت و دولت ہے، اس پر زکوٰۃ شریعت محمدیہ کے مطابق واجب یا فرض ہوتی ہے، اور اگر وہ ادا نہیں کر رہا ہے تو اللہ کے پاس نہ صرف وہ گنہگار ہے بلکہ وہ منکر اسلام ہے. زکوٰۃ کا منکر خارج از اسلام ہے. اس کی فضیلت کا اندازہ آپ انہی کلمات سے لگائیں کہ اگر زکوٰۃ کا انکار کیا جا رہا ہے تو
گویا وہ شخص جو انکار زکوٰۃ کر رہا ہے وہ منکر اسلام ہے، مرتد ہے اور اسلام سے خارج۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ تقریباً 32 مقامات پر ارشاد فرمایا ہے۔ نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا بیان فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار قرآنی آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے۔ اور پھر جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے لیے جو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں رحمتیں برکتیں بیان فرمائی ہیں وہ اپنی جگہ منفرد اور مخصوص ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 265 میں پروردگار عالم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے پروردگار عالم اس کے مال میں برکت پیدا فرماتا ہے، اس کے مال میں زیادتی فرماتا ہے۔ اب جب اللہ خود یہ کہے کہ کسی کے مال میں زیادتی کرتا ہے تو یقین مانیے کہ حقیقت میں وہ مال میں زیادتی ہوتی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو ادا نہ کرنے پر جو وعیدیں پروردگار عالم نے بیان کی ہے وہ انتہائی سنگین ہے اور سخت ہے۔ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر سخت عذاب روز محشر فرمانے والا ہے، اور دنیا میں بھی پروردگار عالم اس سے رحمتیں اور برکتیں چھین لینے والا ہے۔ اور مختلف احادیث میں بیان ہوا ہے کہ کس طرح اس شخص پر اللہ عذاب نازل فرمائے گا جو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے۔ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ وہی مال بندے کا قیامت کے بعد اس کے لیے ایک ایسا لاوا بن جائے گا جس سے اس کو داغا جائے گا، اور جو مال پر وہ حسرت کرتا تھا جس کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اسی کے گلے میں ایک طوق کی صورت میں ڈال کر اس کو سخت عذاب دے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم فضیلت سننے کے عادی، عذاب سننے کے بھی عادی، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی کہ آخر ہم اس کے مصداق ہیں بھی یا نہیں۔ ہر معاملے کو ہم بہت صرف نظر کر جاتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ پہلے اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور میں بہت ذمہ داری کے ساتھ بہت بڑی بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج کے موجودہ دور میں کما حقہ قرآن و حدیث کے مطابق مسلمان زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ میں بہت بڑی بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ آپ کہیں گے نہیں ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، نہیں، میں کہہ رہا ہوں قرآن و حدیث کے مطابق الا ماشاء اللہ تمام مسلمانوں میں بہت ہی کم مسلمان ہیں جو صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، بلکہ اکثریت تو یوں ہے جو زکوٰۃ سرے سے ادا ہی نہیں کر رہی ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل بہت عمیق ہے، ایک میں اور آپ طے نہیں کر سکتے، اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں زکوٰۃ میں تخصص کیا ہوا ہوں کہ زکوٰۃ کے تمام مسائل سے میں واقف ہوں۔ ہر چیز میں ایک تخصص ہوتا ہے، فقہ کے کئی عنوانات ہیں، اس کے اپنے اپنے تخصص کرنے والے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ میں بھی تخصص کی ضرورت ہے۔ ہم اس طرف کبھی نظر ہی نہیں ڈالتے، نہ ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ہم تحقیق کریں کہ زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے، ہم زکوٰۃ کس طرح ادا کریں، زکوٰۃ کا کیا ہے۔ مثال کے طور پر دنیاوی اعتبار سے اگر ہم
دیکھیں تو اگر ہم جب انکم ٹیکس فائل کرتے ہیں تو کیا آپ اپنے طور پر انکم ٹیکس فائل تیار کر کے داخل کر دیتے ہیں؟ آپ بہت بڑے قابل ہوتے ہیں، آپ ڈاکٹر ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں، انجینئر ہوتے ہیں، آپ بہت چالاک ہوتے ہیں، آپ سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن میرا سوال ہے کہ کیا کوئی خود اپنے طور پر اپنی فائل ریٹرنز داخل کرتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، تجارت بزنس ہمارا کام ہے، پیشہ ہمارا کام ہے، ہم اس کو بنانے کے لیے ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے پاس جاتے ہیں، سی اے کے پاس جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ماہر ہے، وہ ہمارے فائل ریٹرنز کرے گا اور وہ ہماری انکم ٹیکس کی فائل سبمٹ کرے گا۔ تو دنیاوی طور پر آپ کو اندازہ ہے کہ حکومت میں اگر آپ کو اپنی انکم اور اپنی پراپرٹیز کا ڈکلیریشن کرنا ہے تو آپ کسی کے پاس جا کر رجوع ہو کر اس کو فیس دے کر اپنا کام کرواتے ہیں۔ اگرچہ یہ بات اور ہے کہ وہ آپ کو پورے غلط مشورے دیتا ہے کہ آپ کو وہ اوچرز بنوانا سکھاتا ہے، نئے بلز بنوانا کرواتا ہے، بڑی سی دھاندلیاں ہوتی ہیں جس سے ہم سب واقف ہیں۔ جو حکومت کو گمراہ کیا جاتا ہے وہ گمراہ کرنے کے بعد ایک آپ اپنی انکم ٹیکس فائل ریٹرنز داخل کر دیتے ہیں۔ کیا کبھی اس سلسلے میں دیکھا آپ نے، کبھی غور کیا کہ یہ بھی اسلامی نظام کا ایک ہمارے انکم ٹیکس ریٹرن ہمیں داخل کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ کیا کبھی سنجیدگی سے غور کیا ہم نے؟ یہاں تو دھاندلی بھی نہیں ہوگی، یہاں جھوٹ اور مکر و فریب بھی نہیں ہوگا، جو کچھ ہے اللہ کے دربار میں ہمیں پیش کرنا ہے۔ ہم نہ کبھی اس کے زکوٰۃ کے متعلق مسائل ہم سمجھتے ہیں سونے پہ زکوٰۃ ہے، فلاں پہ زکوٰۃ ہے، بس اسی طرح سرسری طور پر ہم حساب اپنے طور پر کر لیتے ہیں اور اپنے طور پر ادا بھی کر دیتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ ادا کر دیے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کسی کی بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی ہے۔ آپ ماہرین سے ملیے، آپ علماء سے ملیے، آپ اس کے مسائل معلوم کریے، آپ دیکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ و ارفع افضل و اکمل کون ہوگا دنیا میں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری جماعت بنا کر رکھی تھی جس کو عاملین کہا جاتا ہے۔ وہ جماعت اس مکان پر پہنچتی تھی، رسول اللہ کی سیرت مبارکہ میں یہ بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے کہ اصحاب کی ایک جماعت پہنچتی جو صاحب نصاب ہوتا، صاحب دولت یا صاحب ثروت صحابی ہوتا، مسلمان ہوتا، اس کے پاس پہنچتے اور کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم آپ سے زکوٰۃ کو وصول کریں۔ وہ ان کا استقبال کرتا، بڑے ادب و احترام سے انہیں بٹھاتا اور کہتا کہ میرے پاس جو مال ہے، چاہے وہ جانور کی صورت میں ہو، زیور کی صورت میں ہو، برتن کی صورت میں ہو، زمینات کی صورت میں ہو، بہرحال جو کچھ بھی اس کا سرمایہ ہوتا وہ ان اصحاب جو عاملین زکوٰۃ ہوتے ان کے سپرد کر دیتا۔ وہ بیٹھ کر حساب لگاتے، پائی پائی کا حساب لگاتے، حساب لگانے کے بعد اس کو بتاتے کہ تمہارے یہ مال پر، مکمل مال پر اتنی زکوٰۃ ہے جو تمہیں ادا کرنی ہے۔ تو وہ بڑے ادب و احترام سے ان عاملین زکوٰۃ جو اصحاب رسول کی جماعت ہوتی، ادب و احترام سے بڑی ہی محبت سے دیتا کہ یہ میرے مال کی زکوٰۃ ہے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن سے ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ اب آپ بتائیں قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کے زمانے میں تو یہ طریقہ ہوتا تھا کہ عاملین زکوٰۃ
خود گھر گھر پہنچتے، حساب لیتے، آڈٹ ہوتا، اس کے بعد زکوٰۃ بتائی جاتی اور وہ زکوٰۃ رسول اللہ کی خدمت میں پہنچائی جاتی۔ انفرادی طور پر اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو یہ خلاف قرآن ہے، خلاف قرآن ہے کہ آپ انفرادی طور پر زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ زکوٰۃ لو۔ اللہ نے رسول اللہ کو حکم دیا اور رسول اللہ خود بحیثیت نبی و پیغمبر مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کرتے تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے تاریخ اسلام کا ایک ورق ہمارے سامنے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور خلافت میں جنگ ہوئی۔ ہماری حالت تو یہ ہے، اسلامی تاریخ یا اسلامی نظام سے ہم اس قدر ناواقف، ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ ابوبکر صدیق نے کب کس سے جنگ کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جو جنگ کی ہے اس میں منکران زکوٰۃ بھی ہے۔ جب آپ خلیفۃ المسلمین بنے تو لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، زکوٰۃ سے انکار کر دیا اور زکوٰۃ کے منکر ہو گئے۔ تو آپ نے کہا کہ جو منکر زکوٰۃ ہوگا وہ خارج اسلام ہوگا اور ان کے لیے جہاد لازم ہے۔ لہذا آپ حضرت ابوبکر صدیق نے منکران زکوٰۃ سے جنگ کی ہے۔ اس میں علماء محققین و محدثین یہ تفریق بھی کرتے ہیں کہ دو گروپ تھے، ایک گروپ تو وہ تھا جو سرے سے زکوٰۃ کا انکار کر رہا تھا، دوسرا گروپ وہ تھا جو زکوٰۃ کا منکر نہیں تھا لیکن بیت المال میں ابوبکر صدیق کی عمارت میں زکوٰۃ پہنچانے کا منکر ہو گیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے علاقے میں اپنے قبیلے میں خود زکوٰۃ جمع بھی کر لیں گے اور تقسیم بھی کر دیں گے۔ ابوبکر صدیق نے ان سے بھی جنگ کی۔ اب آپ دیکھتے جائیں قرآن کا حکم، حضرت ابوبکر صدیق کا عمل اور آج ہمارا کیا عمل ہے۔ اور ایک سب سے بنیادی جو ہماری غلطی میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں زکوٰۃ رمضان میں ہی فرض ہے۔ یہ کہاں سے لائے مجھے پتا نہیں، جبکہ ایسا نہیں۔ زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ہے، ایک سال آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کا مال ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا فائنینشلی ایئر ماہ ربیع الاول میں ہو رہا ہے تو ربیع الاول سے ربیع الاول تک ایک سال ہو جائے گا۔ اب آپ کو ربیع الاول کی پہلی کو ہی زکوٰۃ ادا کر دینی ہے۔ اب آپ رمضان تک انتظار کر رہے ہیں۔ اب اس میں دو مسئلے آ جاتے ہیں، 6 ماہ آپ نے زکوٰۃ کو ٹال دیا، کیا گارنٹی ہے 6 ماہ آپ زندہ رہیں گے؟ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہیں گے نہیں، نکال کر میں الگ رکھ دیا تھا، آپ کو کس نے حکم دیا کہ نکال کر آپ الگ رکھ دیے تھے؟ آپ پر واجب ہو گیا، آپ ادا کر دیں۔ کیا ظہر کی نماز ظہر کے وقت پڑھیں گے یا نہیں؟ میں ٹائم نکال کر رکھا ہوں، رات 2 بجے کے بعد پڑھوں گا، ایسا ہو سکتا ہے؟ جب آپ کا ایئر مکمل ہو گیا، ربیع الاول ہو، جمادی الاول ہو، رجب ہو، شعبان ہو، زکوٰۃ آپ کو ادا کر دینی ہے۔ نہیں کرے تو پھر گنہگار اور بہت سخت عذاب ہے۔ اب ہمارا یہ معاملہ ہے، رمضان کا انتظار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ رمضان میں دیں گے، بہت فضیلت ہے۔ کہاں سے لائے آپ کوئی بھی عمل کے لیے ایک دلیل رکھیے اپنے ساتھ کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آپ کی زکوٰۃ کبھی بھی ہو آپ ایک کام کریں، رمضان میں ادا کریں۔ ایسی کوئی روایت، ایسی کوئی حدیث ہے؟ یہ ہم نے اپنے طور پر اس کو اختراع کر دیا۔
اور اس کے ماہرین سے ملیے آپ پہلے، یہ آپ کو بتائیں گے. میں خود کہہ رہا ہوں مجھے اس کا کوئی مکمل علم نہیں ہے. یہ بہت دقیق مسائل ہوتے ہیں. آپ شیئر مارکیٹ کرتے ہیں، آپ کا اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ ہے، اور آپ آج آن لائن بزنس کر رہے ہیں. اس کے مسائل ہیں کہ اس پر زکوٰۃ کیسے ہم ادا کریں گے، اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں. ہماری فیکٹریز ہیں تو ہماری مشنریز پر زکوٰۃ کتنی ہوگی اور کیسے ہوگی. ہمارے پاس مویشی جانور ہیں، ہمارے لیے اس پر زکوٰۃ کیسی ہوگی. ہمارے زمینات ہیں، اس پر زکوٰۃ کیسی ہوگی. ہمارے پاس زیور ہے، ہمارے پاس سونا ہے، چاندی ہے، ہمارے پاس دیگر بہت سی پراپرٹیز ہیں. دنیا بہت آگے نکل گئی ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے اس پر غور کیا کہ ان تمام چیزوں پر ہماری زکوٰۃ بھی ہے یا نہیں؟ آپ اس کے لیے ماہرین سے ملیے جو اس میں تخصص کیے ہوئے ہیں، جن کو اس کا علم ہے. میری نظر میں جب قوم مہدویہ پر نظر ڈالتا ہوں تو میری نظر میں برادرم سید احمد سلمان منوری اس سلسلے میں یقیناً قوم کی رہنمائی کر سکتے ہیں. قوم ان سے استفادہ کرے، ان سے معلومات کرے کہ واقعے میں زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں اور زکوٰۃ کن چیزوں پر دی جا سکتی ہے. پھر اس کے بعد آپ طے کر کے زکوٰۃ دیں. اب بات آئی کہ زکوٰۃ دے تو پھر کہاں دے. ایک ہمارا سسٹم بھی بتاتا ہوں میں زکوٰۃ ہم کیسے دیتے ہیں. میں بالکل ایک کڑوی حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہماری قومی مزاج کی زکوٰۃ کا انداز دیکھیے. ایک مالدار سرمایہ دار ہے، لاکھوں روپیہ اس کی آمدنی ہے، کروڑوں اربوں روپے کی اس کی جائیداد ہے. وہ خیال کرتا ہے رمضان آ گیا اب زکوٰۃ دینا ہے. یقین مانیے میرا یہ فیگر 100% صحیح میں آپ سے کہہ رہا ہوں. 1 لاکھ روپے الگ کر دیتے ہیں. اب میں تقسیم بھی بتاتا ہوں 1 لاکھ روپے کی. 1 لاکھ میں 2000 سے 5000 مرشد کے، 500 روپے وہ کام والی کے، 2000 روپے وہ ڈرائیور کے، وہ چپراسی کے، وہ فلاں کے، ہمک کے، ڈمک کے. ایک 25 سے 30 ہزار کے اناج کے پیکٹ بنائے، 2 بچوں کو رکھے اور تقسیم کر دیا اور بولے زکوٰۃ ہو گئی. معاف فرمانا یہ زکوٰۃ ہی نہیں ہوئی. یہی سسٹم ہے ہمارے پاس. معاف فرمانا یہ قوم مہدویہ فقراء کو آج رذیل کیا جا رہا ہے. بہت سخت تکلیف ہوتی ہے مجھے. جس امام نے سوال کو حرام قرار دیا، آج اس قوم کے فقراء کو مساجد میں جمع کیا جاتا ہے اور نواب صاحب بڑی مسرت کے ساتھ آ کر چاول کے تھیلے بانٹ کر سمجھتے ہیں کہ جنت کا سودا کر رہا ہوں. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں نواب صاحب آپ جنت کا سودا نہیں کر رہے، بلکہ آپ تو فقراء کی ضلالت کر کے، ان کے مقام و مرتبے کی توہین کر کے، امام مہدی علیہ السلام کے فرامین کے دھجے اڑاتے ہوئے آپ دوزخ کا سودا کر رہے ہیں. میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں. آج کوئی مجھ سے بات کرے کیا ہم نے صورتحال بنا رکھی. یہ آپ نے کہاں سے لایا کہ اناج کی پیکٹ بنا لیں گے، 25 کلو چاول، 10 کلو تیل، 2 کلو دال، شکر پتی، یہ ہے زکوٰۃ. یہ کہاں سے لائے میرے بھائی؟ ذرا مجھے بتاؤ. میں بھی ایک طالب علم ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں. میرے دل کی تڑپ ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ آپ یہ کس طرح کا عمل کر رہے ہیں، اس کے کیا دلائل آپ کے پاس موجود ہیں. قرآن تو یہ نہیں کہہ رہا ہے، حدیث رسول میں کہیں یہ بات نہیں آئی. آپ کیا کر رہے ہیں؟ سال میں 1 مرتبہ چاول بانٹ کر آپ کوئی سرخرو نہیں ہو رہے ہیں. اللہ سے ڈریے آپ. اللہ کا خوف ختم ہو گیا. اب آپ دیکھیں زکوٰۃ، میں کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی ہے. ایک بات اور عرض کر دوں، بیوی کے زیورات کی زکوٰۃ کون دے؟ میرا ایک سوال ہے. شوہر اور بیوی ہے، بیوی کے پاس زیور ہے، اب اس کی زکوٰۃ کون دے؟ بیچارے شوہر صاحب دے دیتے ہیں زکوٰۃ. زیور بیوی کا زکوٰۃ کون دیے؟ شوہر. چلیے بڑی محبت ہے، آپ نے اپنی بیوی کے زیور کی زکوٰۃ دے دی.
چلیے مان بھی لیتے ہیں وہ زکوٰۃ ادا بھی ہو گئی، لیکن کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ آپ اس کے مقصد کو سمجھے نہیں. آپ نے اپنی بیوی کو زکوٰۃ کی فرضیت کی ادائیگی کا جو ثواب ہے اس سے سرے سے محروم کر دیا. آپ بری ہو گئے لیکن آپ کی بیوی بیچاری پھنس گئی. مال کی محبت کم ہونا ہے. عورتوں کو جتنی زیور سے محبت ہوتی ہے شاید ہی کسی شے سے ہوتی ہے. جب اس کے پاس سے زیور کا حساب ہوگا اور بتایا جائے گا کہ تم پر اتنی زکوٰۃ ہے تو وہ اتنا زیور بیچے گی. اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ منتھلی پاکٹ منی اپنی بیوی کو نہیں دے رہے ہیں اور اس کے پاس پیسے جمع نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنے زکوٰۃ میں سے، اپنے زیور میں سے کچھ زیور بیچے گی، بیچ کر زکوٰۃ دے گی تاکہ اس کو بھی احساس ہوگا کہ واقعی میں یہ زکوٰۃ دینا ہے. اور قرآن کا تو وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، یہ میرا اور آپ کا وعدہ نہیں ہے، یہ شوہر کا بیوی کا بھی وعدہ نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس میں زیادتی کر دیتا. آدھا تولہ اگر آپ کی زکوٰۃ نکل گئی زیور میں، یقین مانیے، اللہ پر یقین رکھیے، اللہ آنے والے رمضان تک 10 تولے کا آپ کو سخت بنا دے گا. لیکن ہماری صورتحال بڑی مختلف. ہم کیا کرتے ہیں؟ بیوی کا زیور ہوتا ہے، زکوٰۃ شوہر دیتا ہے. اچھا، اب زکوٰۃ دینا کس کو ہے؟ اس سلسلے میں بڑے مفتیان بھی ہو جاتے ہیں ہماری قوم میں. پہلا سوال جواب کے ساتھ ہوتا ہے. یہ کمال ہے ہماری قوم کا. بھائی مجھے معلوم نہیں ہے. جیسا میرا ایک سوال ہے کہ میرے علم میں یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے ایسے اناج کے پیکٹ بانٹنا، یہ گلی گلی پھرنا، یہ فقراؤں کو اس طرح جمع کر کے چاول بانٹنا میرے علم میں نہیں ہے. آپ کے پاس ہے تو آپ مجھے دلائل کے ساتھ بتائیں. یہ میرا سوال ہے. سوال ایسا کیا جائے گا نہیں. ہمارے پاس سوال کیسا ہے میں بتا رہا ہوں. میاں وہ سادات کو زکوٰۃ حرام ہے کہتے. سوال بھی ہو گیا، جواب بھی ہو گیا. اب ہم پوچھ رہے ہیں کیا پھر آپ نے؟ اب ذرا سوچئے، آپ سوال کیا کر رہے ہیں، جواب بھی خود دے رہے ہیں. سوال زکوٰۃ کی بات آتے کہ بیچارے سادات پھنس گئے. سب سے زیادہ غریب غربا سادات میں. اب پہلا سوال کیا ہو رہا ہے؟ میاں وہ سادات کو زکوٰۃ حرام ہے. اب میاں کیا جواب دینا؟ میاں بولے نہیں حلال ہے. تو بولے میاں آپ قرآن کے خلاف بول رہے ہیں. اتنے بڑے اللہ، یہ کیفیت ہے. میں اس کی بھی آج آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں کہ سادات کو زکوٰۃ حلال ہے یا حرام ہے. ہم جیسے عام آدمی اس کے مباحث میں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس 1960 کے دہے کا مجلس علماء مہدویہ ہند کا فتویٰ موجود ہے. افضل العلماء مولانا سید نجم الدین صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ اس وقت صدر مجلس علماء مہدویہ ہند تھے، اور حضرت مولانا ابو سعید سید محمود تشریف اللہ المعروف مرشد میاں صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ معتمد عمومی تھے، اور دیگر مشائقین مہدویہ اراکین میں شامل تھے. ان تمام علماء مہدویہ نے 1960 کے دہے میں یہ فتویٰ دیا ہے کہ فی زمانہ سادات کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اب آپ تمام کا علم اگر ان علماء سے بڑھ کر ہے تو آپ ان سے بحث کریے، یا جو دلائل انہوں نے پیش کیے ہیں آپ اس کے رد میں وہ دلائل پیش کریں. بات بولا بولی کی نہ ہو، بات مدلل کرے. ہم مدلل بات کی بھی قائل نہیں. اب دیکھیے، قرآن نے ایک نظام بتایا. ہم قرآن والے ہیں. دیکھیے کہ دین کا ایک نظام، ایک سانچہ، ایک ڈھانچے میں ہمیں زندگی گزارنا ہے. ہماری رائے ایک طرف، قرآن ایک طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی ارشادات ایک طرف، خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت مبارکہ اور آپ کے ارشادات ایک طرف، ہمارا ذہن، ہماری عقل، ہمارا علم سب ایک طرف. ہمیں پیروی کس کی کرنی ہے؟ قرآن. ہمیں پیروی کس کی کرنی ہے؟ رسول اللہ کی.
ہمیں پیروی کس کی کرنی ہے؟ مہدی موعود علیہ السلام۔ اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگان دین نے اس سلسلے میں کیا کیا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے زکوٰۃ کا آج کا سسٹم بتایا، 1 لاکھ روپے زکوٰۃ نکالو، اس میں سے 2000 یا 5000 مرشد کو دے دو، 2000 جو ہے کام والی کو دے دو، 2000 ڈرائیور کو دے دو، 2000 وہ فلاں بازو غریب والا ہے اس کو دے دو، وہ غریب کی بچی کی شادی ہو رہی 5000 دے دو، وہ فلاں نام ہوتا وہاں 10000 دے دو، فلاں مدرسے والے آتے ان کو 2000 دے دو، 25-30 ہزار کے اناج کے پیکٹ بناؤ بانٹ دو۔ یہ سسٹم ہے، قرآن کا سسٹم سنو۔ اب آپ اپنے سسٹم کو قرآن کے سسٹمز کے سامنے کمپیئر کریے۔ قرآن کہتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغرامین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ 8 مد ہے زکوٰۃ، 8 مد یعنی 8 سیکشن ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا یہ ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ 8 سیکشن میں زکوٰۃ کو تقسیم کر سکے۔ پہلے ذرا میں یہ مد بتا دیتا ہوں کہ یہ سیکشن کیا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، اول کون ہے اس کے حقدار؟ فقراء۔ اب فقراء اور مساکین، اب ان میں کیا فرق ہے؟ اس میں دنیا بھر کی بحث کی جاتی ہے کہ فقراء ان کو کہا جائے گا، مسکین کو کہا جائے گا۔ میں آپ کو بہت اختصار سے کہہ دیتا ہوں، فقیر اس کو کہا جائے گا جو اپنی غربت، اپنے افلاس کو چھپا کر رکھتا ہے، جو ہاتھ نہیں پھیلاتا، جو مانگتا نہیں ہے، اس کو فقیر کہا جائے گا، اس کو فقراء کہا جائے گا۔ بظاہر آپ کو بہت وہ مالدار نظر آئے، بہت زیادہ آپ کو اچھا نظر آئے، لیکن اندرونی مالی کیفیت غربت اور افلاس کی ہے، لیکن وہ لب پر نہیں لاتا، وہ مانگتا نہیں، تب آپ کو اس کو ڈھونڈ کر دینا پڑے گا۔ وہ فقیر کا عمل ہے۔ اب بتائیے آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ آپ نے جب زکوٰۃ نکالی تو کون فقیر آپ کی وہ نظر آیا؟ کن فقراء، للفقراء کے کس مد میں آپ نے پیسے دیے؟ مساکین اس کو کہا جائے گا کہ جو غربت کی وجہ سے، مالی تنگی کی وجہ سے کبھی کبھار سوال کر بیٹھتا ہے، لوگوں سے مانگ لیتا ہے۔ یہ گلی کوچوں میں پھرنے والے بھکاری کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، جو مالی طور پر کمزور ہے، وہ بیچارہ غربت کی وجہ سے جب مانگ لیتا ہے تو اس جب مانگتا ہے، زبان سے کہتا ہے، تو اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کی زکوٰۃ للفقراء والمساکین یہ 2 مد میں گئی یا نہیں گئی؟ اگر نہیں گئی تو طے ہو گیا کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، طے۔ کوئی دو رائے اس میں ہرگز نہیں ہے۔ قرآن کے خلاف ہمارا عمل۔ معاف فرمانا، یہ ماہ رمضان میں ہمارے پاس عبادات کا نظریہ بھی بڑا عجیب ہو کر رہ گیا ہے۔ بیچ میں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے یہ عبادت فرض ہے، رسم نہیں ہے۔ ہم نے عبادت کو رسم بنا دیا ہے۔ اب دیکھیے آپ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، ذرا ان تراویح پڑھنے والوں سے پوچھئے کہ بھائی آپ یہ نماز تراویح کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان 30 تراویح پڑھے ہیں؟ آپ ان سے پوچھئے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی ہے تو بتائیے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میرا علم نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم ہے، میں ایک طالب علم ہوں، میں سوال کر رہا ہوں، مجھے لا کر بتائیں۔ احادیث میں ہاں رسول اللہ نے حکم دیا ہے، رسول اللہ نے پڑھا ہے، قیام اللیل کا حکم ہے۔ میں کہہ رہا ہوں قیام اللیل کا حکم ہے۔ قیام اللیل کا تعلق نماز تراویح سے کہیں جڑتا ہی نہیں۔
اچھا تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں قیام اللیل ہے. قیام اللیل کے معنی کیا ہے؟ رات میں کھڑے ہو کر عبادت کرنا. تراویح بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں, واہ کیا قیام اللیل ہوا بھائی. قیام کے معنی ہی کھڑے ہونے کے. چلیے آپ نے کہا قیام اللیل سے مراد نماز تراویح ہے, چلیے تسلیم بھی کر لیتے ہیں. اب آپ بتائیے حکم تو ہے قیام اللیل, کھڑے ہو کر پڑھو, آپ کرسی پر بیٹھ کر اطمینان سے پڑھ رہے ہیں, قیام اللیل ہے. مذاق ہے, مذاق, دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. آپ کہیں گے نہیں میاں قرآن سن رہے ہیں, قرآن سننے کا ثواب ہے. اچھا قرآن خالی سننے کے واسطے آیا, ثواب اپنی جگہ ہے, لیکن قرآن آیا کیوں؟ اللہ نے قلب محمد الرسول اللہ پر قرآن کو نازل کیوں کیا کہ پڑھ لو ثواب کما لو؟ ایسا کہیں ہے؟ قرآن آیا ہے سن کر اس پر عمل کرنے کے لیے. ہماری نہ عربی دانی نہ ہمارا بھی سے واقف, اب بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں, رکوع میں کبھی ہم پہلی رکعت میں ملتے ہیں تو کبھی دوسری رکعت کے رکوع میں ملتے ہیں, اور بڑے ہم اپنے اندر خوش ہیں کہ ہم نماز تراویح پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ اکیلے کبھی رات میں 2 بجے اٹھ کر پڑھیے نماز, 2 رکعت ہی پڑھیے, قیام اللیل کی نیت سے پڑھیے, پورے انعامات سے پڑھیے, خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیے, آنکھ میں آنسو کے ساتھ پڑھیے, وہ نماز قبول ہوگی. یہ سوشل اسٹیٹس میں پھنس گئے, سو پڑھ رہے ہم بھی پڑھ رہے. کیا ہے یہ بتائیے؟ یہ ہماری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ہم اس پر غور نہیں کرتے؟ ہم اپنے نمازوں کا کس قدر جنازہ نکال رہے ہیں, نہ ہمیں قرآن سمجھ میں آ رہا ہے. میں تو بارہا کہتا ہوں آپ خود قرآن پڑھیے, آپ پورا نہیں پڑھ سکتے تو ایک معمول بنائیے, روزانہ 3 آیات ترجمے کے ساتھ پڑھیے. آپ کو معلوم تو ہونا چاہیے اللہ کیا کہہ رہا ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. نماز میں حالت تراویح میں امام پڑھایا, اب گھر کو آئے 5,000 روپے فلاں کو دیے, 5,000 2,000 فلاں کو دیے, تو آپ تو قرآن کی مخالفت کر گئے. تو کیا سنا آپ نے قرآن کو؟ کبھی ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم مہدوی ہیں, ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے دین سے؟ کیا ہمارا کوئی اس میں رول پلے نہیں ہے؟ کیا یوں ہی بخشے جائیں گے ہم؟ اب دیکھیے آپ للفقراء والمساکین کے بعد والعاملین علیہا. اب یہ والعاملین علیہا کون ہے لوگ؟ یہ اب آپ ان کو اس زمانے میں کہاں ڈھونڈیں گے؟ میں بتا دیتا ہوں یہ کون ہے, پھر مجھے آپ ڈھونڈ کر ان لوگوں سے ملائیے. میں چیلنج کر رہا ہوں, یہ لوگ, یہ گروپ سے آپ ملیے, مل کر میری ملاقات کرائیے. یہ وہ طبقہ, وہ عملہ, وہ ڈپارٹمنٹ ہے, ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہوں میں, یہ آڈیٹر ڈپارٹمنٹ کا نام ہے اصل. یہ عاملین کا کام ہے, ان کو مقرر کیا جاتا ہے شریعت محمدیہ میں بحکم خدا. ایک گروپ, ایک جماعت, یہ زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں, اور ان کو جو تنخواہ دی جائے گی وہ کوئی ایکسٹرا پیسوں سے نہیں دی جائے گی, وہ یہی جو زکوٰۃ کلیکٹ کی گئی ہے اس میں سے ہی ان کی تنخواہ کو بھی دیا جائے گا. اب کہاں ہے عاملین زکوٰۃ؟ بتائیے کون وصول کر رہا ہے زکوٰۃ؟ بتائیے. وہ بیچارے مدرسوں کے چندے والے پھرتے ہیں, طے رہتا ہے 50 روپے, 100 روپے, 150 روپے, 200 روپے. ان پر بھی عاملین زکوٰۃ کا اطلاق کسی صورت نہیں کر سکتے. تو آپ کا یہ مت تو خالی رہ گیا, عاملین زکوٰۃ تو رہے ہی نہیں. اب آپ کی زکوٰۃ کا کہاں گیا مصرف؟ اب اس کے بعد والمؤلفۃ قلوبہم, یہ تو اتنا اہم زمرہ ہے, سیکشن ہے اس ملک میں, اس دور میں. اس کی جتنی افادیت آج ہے میں سمجھتا ہوں شاید ہی کبھی. ہم مؤلفۃ القلوبہم کے تحت اس کی دلجوئی کے لیے زکوٰۃ غیر مسلم کو دیے. مسلمان کے تو مؤلفۃ القلوب کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
یہ بڑے عجیب مفتیاں ہیں، بس میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں وہ بھی چیزیں دلائل کے ساتھ رکھتا کہ احناف کے پاس یہ بات ہے کہ اب موجودہ دور میں مؤلفۃ القلوب کا یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، یہ ان کے پاس منسوخ ہوا ہوگا۔ ہمارے امام آخر الزمان خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے قرآن کے متعلق فرمایا ہے کہ کوئی آیت، کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی حرف منسوخ نہیں ہے، ان کے پاس ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب مؤلفۃ القلوب نہیں ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، کبھی موقع ملے گا تو بتاؤں گا۔ خیر ہمارے لیے ضروری بھی نہیں ہے، ہم اتنے دقیق مسائل میں جائیں کیوں، ہم یہ جو سنتے ہیں اس کو ہی ذرا سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کافی ہو جائے گا۔ مؤلفۃ القلوب، کس غیر مسلم کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ اب آپ کہیں گے نہیں میرا ڈرائیور غیر مسلم ہے میں اس کو زکوٰۃ دیا، آپ کی زکوٰۃ پانی میں گئی۔ آپ کو حقیق نہیں ہے کہ آپ انفرادی طور پر کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ دیں، آپ کا ذمہ ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں قرآن میں اللہ فرمایا والمؤلفۃ القلوب کے تحت میں غیر مسلم پڑوسی کو دے دیا، کام والی کو دے دیا، ڈرائیور کو دے دیا تو آپ کی زکوٰۃ پانی میں گئی، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہ کام آپ کا ہے ہی نہیں، آپ کیوں دیے؟ یہ دیکھیے آپ والمؤلفۃ القلوبہم، مجھے تمام مسلمانوں سے کوئی بات نہیں، میں اپنی قوم سے بات کر رہا ہوں۔ ہم اپنی قوم کو دیکھیں، ہم دیکھیں کہ مؤلفۃ القلوبہم کے تحت ہم نے کب اجتماعی طور پر غیر مسلموں کی کبھی کوئی مدد کی ہے؟ ہماری انسانیت تو اس قدر گر چکی ہے، معاف فرمانا بہت سخت جملہ میں کہہ رہا ہوں، غیر مسلم تو دور کی بات ہے، ہماری اس مسجد میں اگر کوئی غیر مہدوی نماز کو آ جائے تو ہم گھور گھور کر دیکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ پیغام انسانیت ہے؟ کیا یہ مہدویت ہے؟ کیا مہدی موعود علیہ السلام نے آپ کو یہ سکھایا؟ وہ بیچارہ اگر مسجد میں آ جائے تو بیچارہ تماشا بن جاتا ہے کہ میں کہاں گیا۔ اخلاق سے بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ ہمارے اخلاق۔ وہ نماز کو آتا ہے حیران ہو جاتا ہے بیچارہ، کیا کروں میں، کدھر آ گیا، کہاں پھنس گیا۔ مسکرا کر دیکھیے، حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کسی کو دیکھ کر مسکرائے، وہ بھی ایک صدقہ۔ آپ تو ایسا ڈھونڈتے ہیں کہ جب بس ابھی مار دینا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ غلطی سے اقامت بول دے تو نماز ہی خراب ہوئی، نماز ہی نہیں ہوتی۔ کیا تماشا ہے؟ دیکھیے آپ دین کو خدا را قرآن کی نظر سے مہدی علیہ السلام کے پیغام سے سمجھیے، پیغام انسانیت کو عام کریے۔ مؤلفۃ القلوبہم کے تحت اگر ہم اس ملک میں کام کرتے تو یقین مانیے، بہت ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں کہ آج جو حالات ملک کے ہیں، مسلمانوں کی جو مخالفت پر عوام تلی ہوئی ہے، یہ کیفیت نہیں ہوتی بلکہ اس کے برعکس ہوتی ہے۔ مال میں وہ دم ہوتا ہے، اچھے اچھے بک جاتے ہیں۔ آپ نے کس کو خریدا؟ اور ہماری عقل دیکھیے کتنی مزے زبردست ہے۔ وہ قوم کی ہم مؤلفۃ القلوبہم کے تحت کوئی مدد نہیں کرے جو لکشمی کی پوجا کرتی ہے، جو پیسے کی پوجا کرنے والی قوم کو ہم متاثر نہیں کر سکتے۔ اخلاق تو ہے ہی نہیں، کم سے کم مؤلفۃ القلوبہم زکوٰۃ کے اس زمرے میں ہم ان کو کچھ دے دلا کر راضی تو رکھ سکتے تھے۔ اس طرح آپ کو سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر یا اخبارات میں یا گلی کوچوں میں اس قدر ذلیل تو نہیں کرتے تھے وہ لوگ۔ کیا کبھی سوچا آپ نے اس بارے میں؟ پرواہ نہیں، ہمارا ذہن ادھر جاتا ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد والمؤلفۃ قلوبہم ایک بہت طویل بحث ہے، بس میں ایک نقطہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دراصل غیر مسلموں کو اسلام سے متاثر کرانے کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے آپ ان کو زکوٰۃ دیں، لیکن انفرادی طور پر نہیں۔ تو آپ باہر نکل کر کہیں گے نہیں مرشد بول دیے دینا ہے، بات پوری سنیں پہلے اور پوری سن کر پوری عمل کریں۔ یہ آدھے ادھوروں سے بھی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ میں بہت صاف بات کر رہا ہوں آپ سے،
اور ڈنکے کی چوٹ پر کر رہا ہوں. دراصل ہوا یوں، یہ ہمارا بھی نظام بڑا خراب ہو گیا. یہ پیری مریدی کا جو ہمارا مزاج رہا، نظام رہا، اس کو یقین مانیے آگ لگ گئی. یہ ایک چاپلوسانہ نظام بن کر رہ گیا. اب میں دیکھوں گا ہمارے نواب صاحب ناراض نہیں ہونا، ہمارے فلاں صاحب ناراض نہیں ہونا، فلاں مرید میرا ناراض نہیں ہونا. میں کوئی بات کروں گا تو آدھی کروں گا، تو کبھی ادھوری کروں گا، تو کبھی نہیں کروں گا. بس ہو گیا ہے چاپلوسی، یقین مانیے بس ہو گیا. یہ چاپلوسانہ نظام قوم کو تباہ کر دیا. بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں، اگر ہم حق بات کہیں گے، قرآن کی بات کریں گے، رسول اللہ کی احادیث کی بات کریں گے، مہدی علیہ السلام کے فرامین کی بات کریں گے، تو یقین مانیے اس سانچے میں ہم نہ مومن برقرار رہتے ہیں نہ مسلم برقرار رہتے ہیں. یہ چاپلوسانہ نظام تو بدلنے کی ضرورت ہے. اور عوام بھی اس بات کو سمجھے کہ آپ بیچارے مرشد کو یہ وہ چیس جب گیم کھیلتے ہیں تو اس میں کنگ کو شاہ دیتے ہیں کہ ادھر سے ایک رکھ کر بتاتے ہیں چیک، ادھر سے رکھ کے چیک. آپ یہ چیک گیم کھیل چھوڑ دیجئے. آپ کہتے ہیں اپنے مرشد سے ذرا تکلیف، دوسرے مرشد کرے جا کر اس کو چیک دیتے ہیں میں ادھر جا رہا ہوں. یہ پیری مریدی کا مزاج ہو گیا ہے. یہ مذاق بنا دیا آپ نے، دین کو آپ نے کھلونا بنا لیا ہے. آپ مرید ہیں، سب کے دل سے مرید رہے، ورنہ مت رہو. کیا ہو جائے گا مجھے بتائیے. بہت سے ایسے میرے پاس ہیں مثال کے طور پر جن کا ایک مرید نہیں ہے، کیا وہ بیچارہ کھارا نہیں، پیرا نہیں، جیرا نہیں. بہت سے مرشدین ہیں جو دعوتوں میں کم جاتے ہیں، کیا وہ زندہ نہیں ہے؟ ہمارا توکل علی اللہ کہاں گیا؟ ہم مہدویت کو سمجھنا کیوں نہیں چاہتے؟ ہم کیوں مہدی علیہ السلام کی تعلیمات کا سر عام مذاق اڑانے پر تلے ہوئے ہیں؟ مؤلفۃ القلوبہم میں ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے؟ کیا کیا ہم نے؟ کچھ نہیں کیا. اور آپ یاد رکھیے، باہر جب کوئی حملہ کرے گا غیر مسلم تو پہلے آپ کو پکڑ کر نہیں پوچھے گا مہدوی ہے، تبلیغی ہے، سنی ہے، بریلوی ہے، ہمسر مانتے، تابع مانتے، فرض مانتے، شکرانہ مانتے. کوئی نہ پوچھنے والا ہے. اٹھا کے بول کے رکھ دیتا ہوں پہلے. اور ہم اسی میں پھنسے ہوئے. آپ بدلیے اپنے آپ کو، یہ وقت کی ضرورت ہے. آپ جب خود کو نہیں بدلیں گے تو خدا آپ کو کوئی بدلہ دینے والا نہیں. اور یہ ایک عجیب لاجک ہے ہمارے پاس. اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اور جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ ایسے ڈائلیکٹس ہیں، یقین مانیے بیچارے یہودیوں کے بھی نہیں تھے یہ ڈائلیکٹس. چلیے تھوڑی دیر کے لیے اس کو مان بھی لیتے ہیں. اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اس کی رحمانیت سے، اس کی رحیمیت سے سر منہ ذرہ برابر بھی ہمیں انکار نہیں. اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، یہ بھی معلوم ہے. چلیے یہ بھی مان لیں. اگر یہی نظام یا یہی جو آپ کے اپنے اقوال ہیں یہی سب صحیح ہوتا تو میرا ایک سوال ہے، پھر یہ انبیاء کو اللہ کیوں بھیجتا؟ یہ انبیاء پر صحائف کو کیوں نازل فرماتا؟ یہ قرآن مجید کیوں آتا؟ قرآن میں کیوں آتا کہ عذاب ایسا ہوگا، رحمت ایسی ہوگی؟ نعوذ باللہ، اس کا مطلب اللہ کو نہیں معلوم ہے. جب یہ آیا، یہ نزول ہوا، یہ انبیاء آئے، یہ مرسلین آئے، یہ آسمانی کتابیں آئی ہیں، تو کوئی نظام العمل کے تحت آئی ہے یا نہیں ایسی یوں ہی آ گئی ہے وقت گزاری کے لیے؟ آپ سمجھتے ہیں اللہ چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں چھوڑے گا. یہ غفلت ہے ہماری. ہم کل مر جائیں گے، وہاں کی قبر دینے کے قابل نہیں رہیں گے. وہاں جو اللہ کی پکڑ میں آئیں گے، جو سخت عذاب کی شکلیں ہم پر طاری ہوگی، ہم کس کے سامنے روئیں گے؟ بتائیے کون ہمارا وہاں پر سامنے؟ کیوں ہمیں اپنے آخرت کی فکر نہیں؟ کیوں ہم نہیں سوچتے اب میں بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں لمحات میں مر جاؤں گا، کیا ہوگا میرا؟ خاتمے کی فکر ہے ہمارے ایمان پہ کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. نہ زندگی میں ہماری کوئی ایسی زندگی ہے کہ کم سے کم ہم قرآن کی وہ باس میں آ جائیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کوئی طریقے کو اپنا لیں. اب کب تک ہم دوسروں کو برا کہتے رہیں گے؟ خود کو برا کہنا شروع کریں گے. خود میں کتنے خامیاں، کتنے برائیاں، سب کو برے ہیں یا اچھے ہیں وہ اللہ کو معلوم. آپ جو اچھے ہیں یا برے ہیں وہ اپنے آپ کو تو معلوم ہے، تو اس سے بھی غافل ہے. والمؤلفۃ القلوبہم کا زمرہ خالی رہ گیا ہمارا. ہم اس ملک میں رہ کر غیر مسلم کو کبھی کچھ متاثر نہیں کر سکے، نہ اخلاق سے متاثر کرے، نہ اپنے کردار سے متاثر کرے، نہ مؤلفۃ القلوب سے متاثر کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ پہ دیکھیں میرے آقا و مولا محمد الرسول اللہ کیسے فیاض ہے. یہ مؤلفۃ القلوب ہوتا ہے. دیکھیے آپ سیکھیے رسول اللہ سے. ہمارا معلم، ہمارا مدرس ہمارے سامنے موجود ہے. کیوں ہم رسول اللہ سے فرار اختیار کیے؟ کیوں ہم رسول اللہ کے دامن سے چمٹنا نہیں چاہتے؟ رسول اللہ نے ابو سفیان کو فتح مکہ کے موقع پر مؤلفۃ القلوب کے تحت 100 اونٹ دیے ہیں. تو کتنے؟ 100 اونٹ. اور ابو سفیان کا بیٹا ہے یزید بن ابی سفیان، اس کو بھی 100 اونٹ دیے ہیں. اور ان کے دوسرے بیٹے امیر معاویہ ابن ابی سفیان کو 100 اونٹ دیے ہیں. گویا ایک گھر میں 300 اونٹ دیے ہیں رسول اللہ نے. ایک گھر میں 300 اونٹ دیے ہیں. یہ مؤلفۃ القلوب ہو. بہت سے ایسے واقعات ملیں گے رسول اللہ نے مؤلفۃ القلوبہم کے تحت کتنی فیاضی کے ساتھ وصول کیا. مہدی علیہ السلام نے کیا خزانے نہیں لوٹا دیے، کیا رکھا مہدی علیہ السلام. کیوں کبھی غور نہیں کرتے اپنے آبا و اجداد پر؟ ہم کو صرف فخر ہے ہمارا خاندان یہ فلاں خاندان. ارے اتنا بڑا خاندان ہے، چلیے اللہ کا شکر ہے. اپنے بزرگوں کو دیکھو، اپنے بڑوں کو دیکھو، ان کے عمل میں ہمارے عمل میں آج کیا ہے؟ کیا مماثلت ہے بتائیے آپ؟ صرف فخر کرنے سے کیا میں کامیاب ہو جائیں گے؟ انہوں ایسے تھے، انہوں پہنچے ہوئے تھے، انہوں فلاں تھے. ارے انہوں تھے، تم کیا ہے، ہم کیا ہے؟ کیوں ہمیں اس کی فکر نہیں؟ اب مؤلفۃ القلوبہم کے بعد کیا ہے؟ وفی الرقاب. اب بتائیے مجھے وفی الرقاب کے زمرے میں، کہ وفی الرقاب کے معنی یہ ہے کہ جن کی گردنیں پکڑی ہوئی ہیں ان کو چھڑانا، یعنی غلاموں کو آزاد کرانا. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کتنے غلاموں کو آزاد کرائے اس سال کی زکوٰۃ کی ادائیگی میں؟ یا کتنے مسلمانوں نے کتنے غیر مسلموں کو یا مسلموں کو جو غلام ہیں ان کو آزاد کرایا؟ بتائیے. اب آپ بولیں گے فوراً جواب رہتا ہے اس کے لیے مجھے معلوم ہے میاں اب تو غلاموں کا زمانہ نہیں ہے، آپ کیا دیوانی بات کر رہے ہیں. بالکل صحیح. لیکن علماء نے کہا ہے کہ اب غلاموں کا تو زمانہ نہیں ہے، لیکن بہت سے بے قصور مسلمان نوجوان یا بوڑھے عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، جیلوں میں قید و بند ہیں. آپ ان کو چھڑانے کے لیے کیا کوئی کام کیے؟ پتہ ہی نہیں ہے تو کیا کریں. اس کے بعد کیا ہے؟ والغرامین. جو لوگ مفروض ہو گئے ہیں، پریشان حال ہیں، ان کے قرضوں کو ادا کروانا ہے آپ کو. یعنی مان لیجئے مجھ پر قرضہ ہے تو آپ اپنی زکوٰۃ سے وہ قرضے کو ادا کریں. اور ایک اہم بات، زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اس کو مالک بنانا ہے. آپ ڈیسائیڈ نہیں کرنا ہے نہیں میں آپ کے بچے کی فیس دے دیتا ہوں، میں آپ کی بچی کی شادی میں پیسے دے دیتا ہوں. آپ ڈیسائیڈ کر ہی نہیں سکتے. آپ کو حکم ہے آپ اس کو ذمہ دار بنائیں، اس کا مالک بنائیں. وہ چاہے تو بچی کی شادی کرے، چاہے تو آپ دعوت کرے، وہ اس کا اختیار ہے، وہ اپنے اللہ کو جواب دے. آپ کا اختیار نہیں کہ آپ طے کر دیں گے نہیں یہ. تو اول غرامین میں آپ نے کن مفروضوں کا قرضہ ادا کروایا بتائیے. اپنا سگا بھائی بیچارہ مفروض رہتا، پریشان حال رہتا، بہن مفروض رہتی، اس کو نظر انداز کر کے ہم جہاں مارکیٹ میں نام ہوتا، جہاں ہمارا اسٹیٹس سوشل اسٹیٹس اسٹرانگ ہوتا، وہاں پیسے دیتے. تو کیا ہوا؟ زکوٰۃ فیل. اس کے بعد فی سبیل اللہ. اب یہ مسافروں کو بھی دینا ہے. اب کہاں سے دیں گے مسافروں کو بتائیے؟
ہم کب کس مسافر کی مدد کریں؟ اب آپ کہیں گے نہیں فلاں شخص فلاں مقام سے آیا ہے، مالدار ہے. یقیناً ایک مالدار اپنے شہر میں مالدار ہوتا ہے، لیکن حالت سفر میں اس کے پاس کچھ تنگی آ جاتی ہے، کچھ پریشانی آ جاتی ہے. آج کے اس موجودہ دور میں بھی ہوتا ہے. آپ ایسا نہیں ہے کہ نہیں اب ضرورت نہیں ہے، اب اے ٹی ایم کارڈ ہے، وہ فلاں ہے، آن لائن ٹرانسفر ہے، یہ سب اپنی جگہ ہوگا. لیکن واقعی میں بیچارہ مسافر پریشان ہوتا ہے. کیا کبھی اس مسافر کو آپ نے زکوٰۃ میں سے مدد کی ہے؟ ایک موقع کا کووڈ گزرا، بیچارے لاک ڈاؤن میں دوسرے شہروں کے لوگ ہمارے شہر میں پھنس گئے، ہمارے شہر کے لوگ دوسروں کے شہروں میں پھنس گئے، لیکن کوئی ایک اللہ کا بندہ مسلمان نہیں اٹھا یہ تحریک لے کر کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے جو لاک ڈاؤن میں مسافر کی حیثیت سے ہمارے شہر میں پھنس گئے ہیں ہم ان کی مدد کریں. کیا ہوا بتائیں؟ مجھے تو پتا نہیں. ہم تو بس دوسرے کام میں لگے ہوئے تھے، سیلنڈر تقسیم کرنے میں لگے ہوئے تھے، اناج تقسیم کرنے میں لگے ہوئے تھے، سوشل میڈیا پر اپنے پروپیگنڈے میں لگے ہوئے تھے. لوگ مر رہے تھے، بیچارے پریشان آتے، ہم اپنی شہرت کے جو ہے بیج بوئے چلے جا رہے ہیں. یہ ہمارا انداز ہے. یہ بالکل ایک حقیقت میں آپ کے سامنے رکھا. کہا ہم نے کہ کب کس مسافر کی مدد. پھر اس کے بعد ہے وہ ابن السبیل، یعنی اللہ کے دین کے لیے ہم اس کی تبلیغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دینی خدمات کے لیے زکوٰۃ میں پیسہ. 8 مد ہیں: فقراء، مساکین، عاملین زکوٰۃ، مؤلفۃ القلوبہم، وفی الرقاب، غارمین، فی سبیل اللہ و ابن السبیل. اب مجھے بتائیے ان 8 کا جو اللہ نے حکم دیا ہے، آپ نے اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے جو بھی زکوٰۃ طے کر کے خود کے طور پر ادا کر لی، یہ 8 مدوں میں سے کس کس مد کو آپ کو پیسے دیے؟ آپ نے نہیں دیے ہیں تو یہ بات طے ہے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. آپ مطمئن رہیے اپنی جگہ، اللہ کے پاس آپ کی کاؤنٹنگ نہیں. آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. اور چونکہ اس کے لیے کیا ہے، زکوٰۃ کا ایک اجتماعی نظام ضروری ہے. میں نے ایک آیت پڑھی سورہ توبہ کی ہی ہے کہ اللہ نے اللہ کے رسول کو حکم دیا، خذ من اموالہم صدقۃ. رسول کو حکم دیا تم زکوٰۃ لو. رسول اللہ زکوٰۃ لیتے تھے، باضابطہ لیتے تھے. لیکن یہ جو للفقراء والمساکین، یہ جو مد ہے 8، ان میں برابر برابر آپ تقسیم فرماتے، عدل فرماتے. اور یہی نظام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جاری رہا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جاری رہا، حضرت عثمان بن عفان کے دور خلافت میں جاری رہا. آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی آ گئی. تو اب کیا ہے، اب آپ کو اگر میں کہوں گا کہ نہیں جس طرح اللہ کے رسول کو حکم ہے اسی طرح آپ اپنے مرشد کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنے وقت کے اپنے دائرے کے صاحب دائرہ ہیں، میں صاحب دائرہ ہوں، آپ مجھے زکوٰۃ جمع کرائیں، تو آپ فوراً کہیں گے اچھا یہ اتنی پوری لانگ ٹاک کا مسئلہ یہ تھا، مرشد کو پیسے ہونا. یہ ہماری ذہنیت. میں کہہ رہا ہوں مجھے زکوٰۃ مت دیجیے، میرے پاس زکوٰۃ مت جمع کرائیے، لیکن اجتماعی طور پر آپ زکوٰۃ کا نظم قائم کریے. میرے چند تجاویز ہیں. میں چاہتا ہوں کہ قوم اس پر اپنے آپ کو متحرک کرے. چھچورے حرکتوں میں ہم بہت آگے بڑھ کر حصہ لینے لگتے ہیں. میں چاہتا ہوں ایک ذمہ داری کے ساتھ اس تحریک میں آپ شامل ہو، آپ اس کا علم اٹھائیں. میرے چند تجاویز آپ کے سامنے. ہماری قوم مختصر، ہماری قوم چھوٹی، ہم بہت اچھے پیمانے پر، بہت اچھے انداز سے قرآن مجید، فرقان حمید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پروگرام پر عمل کر سکتے ہیں. دینی فریضہ بھی ادا ہو جائے گا، انسانیت بھی ہماری برقرار رہ جائے گی، اور بہت سے کام ہمارے یقیناً بنتے چلے جائیں گے.
دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب میرے چند تجاویز پر آپ غور کریں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس پر قوم میں ہنگامہ ہو۔ غیر ضروری باتوں پر ہمارے قوم کے نوجوان ہنگامہ کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ایک اہم کام کے لیے قوم میں ہنگامہ ہو، مباحث ہو، تاکہ صحیح طور پر تعمیری کام کے لیے ہماری قوم ایک جٹ ہو کر کام کرے۔ سب سے پہلے ہماری قوم میں اتنے ادارے ہیں، معاف فرمانا، جتنے شہر میں پان کے ڈبے ہیں اتنے ہی ہماری قوم میں ادارے ہیں۔ ہر 10 قدم پر آپ کو ادارہ مل جائے گا، وہ فلاں ادارہ، فلاں ادارہ، فلاں ادارہ۔ چلیے اللہ ان اداروں کو آباد و قائم و دائم رکھے، مجھے ان سے کیا لینا دینا، ایک طے کرتے ہیں۔ محلے والی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو انجمن مہدویہ کو ہم اپنی مرکزیت کو تسلیم کرتے ہوئے ہم اس میں ایک بیت المال قائم کریں، بیت المال قائم کر کے وہاں پر تمام مہدوی جو مصدق امام مہدی علیہ السلام ہے وہ وہاں پر اپنی زکوٰۃ کو جمع کروائیں، اور جمع کروانے کے بعد ایک جو باڈی بنائیں آپ، اس میں یہ بات رکھیں کہ قرآن کے مطابق تقسیم کریں، للفقراء والمساکین، یہ تمام 8 مدوں کے تحت ہو، چونکہ عاملین خود ایک اس کا جو گروپ ہے تو اس میں سے تنخواہ ملے گی، بغیر پیسے کے کوئی کام نہیں کرتا۔ اور کیوں کرے؟ میں کہتا ہوں کیوں کرے؟ کیا اس کو پیٹ نہیں ہے؟ ہم چاہتے ہیں سب کام فری میں ہو جائے، ارے مہدویوں کے پیسے مانگ رہا، مہدویوں کے یہ کر رہا ہے، کیا ہے تماشا بنا کر رکھا آپ نے مہدویت کا؟ اب بھوکا رہے گا، خود ہم بریانی کھائیں گے، وہ بیچارہ بھوکا رہے، اور اللہ خود کہہ رہا ہے والعاملین علیہا، ان عاملین زکوٰۃ کو آپ تنخواہ دیں، قرآن کے مطابق ہے۔ ایک بورڈ بنائے، ایک جماعت بنائے، ایک بیت المال بنائے، اس میں آپ چنچل گڑے کی حد تک تمام لوگ وہاں پر زکوٰۃ جمع کریں۔ اس کے بعد وہ جو عملہ ہے، وہ جو ذمہ دار افراد ہیں، اور یقین مانیے سب دیانتدار ہیں، آپ شک پہلے کرنا چھوڑ دیں۔ کام سے پہلے اتنی نیگیٹیوٹی ہمارے اذہان میں ہوتی ہے، نہیں انہوں چور ہے، انہوں بٹے باز ہے، آپ کون ہیں؟ فرشتے ہیں، سنبھالو جا کر۔ سب دیانتدار ہیں، سب مصدق مہدی پکا دیانتدار ہوتا ہے۔ اگر کوئی مہدوی ہو کر دیانتدار نہیں ہے تو معاف فرمانا وہ مہدوی نہیں ہے۔ آپ ایک دیانتدار عملے کو تیار کریے، آپ چنچل گڑے کے افراد تمام مہدوی وہاں اپنی زکوٰۃ جمع کرائیں، اور پھر وہاں سے وہ زکوٰۃ کی جس طرح قرآن اور حدیث کے مطابق تقسیم عمل میں آنی ہے عمل کرائیں۔ یقین مانیے 2 سال اگر آپ کام کریں گے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ پورے اللہ کے احکامات کے تحت، خدا کی قسم چنچل گڑے میں بسنے والے جو مہدوی غریب اور مفلس ہیں ان کی غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، بشرطے کہ زکوٰۃ پوری دیں۔ 1 لاکھ کا ٹارگٹ ذرا آگے بڑھانا پڑے گا، جب طے کر چکے ہیں 50,000 1 لاکھ سے بڑھ کے زکوٰۃ نہیں، آپ کو پورا حساب دینا ہوگا، آڈٹ کروانا ہوگا، اور ہر چیز کی کتنی کیا زکوٰۃ ہے اس کے مطابق آپ کو اپنی زکوٰۃ بیت المال میں جمع کروانی ہو، تب جا کر نظام صحیح ہوگا۔ اسی طرح مشراباد میں ٹرسٹی کلب بورڈ مہدویہ ہے، آپ وہاں پر ایک بیت المال قائم کریں، وہاں کے محلے والوں سے کہیں کہ بھائی یہاں کے مہدوی یہاں زکوٰۃ دیں۔ اسی طرح ہر بستی میں اگر ایک بھی بیت المال جمع کر لیں تو بستی تو ہم کام کر سکتے ہیں۔ کیا یہ بھی ہم سے نہیں ہوگا؟ کیا ہم یہ نہیں کر سکتے؟ جب اگر نہیں کر سکتے ہیں تو میرا ایک معروضہ ہے، یہ دیوانی باتیں کرنا بھی چھوڑ دیں گے، قوم کا کیا ہوگا، قوم کی درجاری، مرشدہ کیا کر رہے ہیں، یہ بھی چھوڑ دیں گے۔ جب آپ ذمہ داری لینے تیار نہیں، جبکہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، آپ بیت المال۔ ایک تجویز تو میری یہ ہے۔ دوسری تجویز یہ ہے میری کہ آپ کیا کریے، پوری قوم کا ایک بیت المال بنائیے، اجتماعی طور پر ایک ہی بیت المال بنائیں،
چنچل گڑا، مشراباد، بابا نگر ڈویژن میں آپ اس کو تقسیم مت کریے. آل اوور ورلڈ مہدویوں کا ایک بیت المال بنائیں. امریکہ سے بھی زکوٰۃ وہاں پر آئے، ہندوستان سے بھی زکوٰۃ وہاں پر آئے، کرناٹک، مہاراشٹر، گجرات، جہاں بھی مہدوی بستے ہیں ان تمام مہدویوں کی زکوٰۃ ایک مرکزی بیت المال میں جمع ہو، اور وہاں سے آپ قرآن کی روشنی میں ڈسٹریبیوشن کریے، یقیناً فائدہ. ایک تیسری تجویز، میں مستثنیٰ ہوں اس میں شریک نہیں، صاف کہہ رہا ہوں، میں نہیں ہوں اس میں. آپ اپنے مرشد کو اپنا دائرے کا امیر بنا کر وہاں پر زکوٰۃ جمع کرائیں، اور مرشد سے یہ درخواست کریں کہ آپ جو مریدین میں غریب، غربا، مساکین ہیں، یا جو مد اس تمام میں آتا ہے اس میں تقسیم کروائیں. لیکن یہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ورنہ یہ طے ہے ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، بار بار کہتا رہوں گا، جب تک کہ قرآن کے حکم کے مطابق ہماری زکوٰۃ کا صرفہ نہیں ہوگا، مصرف نہیں ہوگا، ہماری زکوٰۃ ہرگز ادا نہیں ہوگی. آپ اس پر کچھ بھی فتویٰ دے دیں، کچھ بھی کمنٹس کر لیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میرے پاس قرآن ہے، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے، مہدی علیہ السلام کا طرز عمل ہے، اپنے اسلاف کا طرز عمل ہے. اور اگر میری کوئی بات کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے، دل شکنی ہو رہی ہے، تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میں کھلی دعوت دے رہا ہوں کہ اگر میں نے کوئی بات غلط کی ہے تو آ کر آپ مجھ سے بات کریں. اور آپ یہ اہم جو فریضہ ہے زکوٰۃ کا، اس پر غور کریں کہ واقعی میں ہم اتنے برسوں سے اسی غفلت میں تھے. اب تو جاگ جاؤ نوجوانوں، اب تو اٹھو، اس بیڑے کو اٹھاؤ. اور یہ زکوٰۃ کا ہم جس طرح اناج کے پیکٹ، یہ فلاں جو تماشے سوشل میڈیا پر کرتے ہیں، واٹس ایپ پر کرتے ہیں، فیس بک پر کرتے ہیں، اس سے بچے. خدا کے لیے کسی کی غربت کا مذاق مت اڑائیے. خدا کے لیے وہ بیچارہ آج غریب ہے، آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اتنی تکلیف دہ بات ہے. کل ہم بھی اس مقام پر آ گئے، کیا ہم کو اچھا لگے گا؟ فوٹو لے رہے ہیں، آپ مجھے اناج کا پیکٹ دے رہے ہیں، فوٹو لے رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کتنی سنگین ہماری انسانیت سوچ حرکت ہے. کیا ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم کیسے کام کریں؟ خدا کے لیے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریے. اسلام بہت عظیم مذہب، عظیم دین ہے، مذہب نہیں دین ہے. اس دین کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ دین کے بہت تقاضے ہیں، ہم ایک تقاضا بھی آج پورا نہیں کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ساری ذمہ داری مرشدوں کی. ارے یہ اچھا قرآن میں کہاں ہے؟ میں اگر سوال کروں آپ سے کہ بھئی یہ قرآن میں کہاں ہے کہ ساری ذمہ داری مرشدوں پر ہے؟ بلکہ میں قرآن سے کہتا ہوں ساری ذمہ داری ساری قوم کی ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ساری امت کی ذمہ داری، ساری قوم کی ذمہ داری ہے. ایک کی ذمہ داری سے نہیں ہوتا، اور ایک آدمی اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں. جو کچھ ہوا ہو گیا، لیکن آئندہ احتیاط کریں. زکوٰۃ خدارہ کما حق مکمل ادا کرنے کی کوشش کریں. اپنے مال، اپنے وسائل، اپنی تمام سمپتی کا آپ آڈٹ کرائیے اور معلوم کریے کہ زکوٰۃ کس پر ہے، کس پر نہیں ہے. کہ بینک میں فکس ڈپازٹ بھی کرواتے ہیں، بہت کچھ ہے ہمارے پاس، بہت سے مسائل ہیں. کہ تمام چیزوں پر آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں ایک اہم بات کر دیتا ہوں. اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں زید اور بکر کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ صاحب نصاب رہتا ہے، اس کی جائیداد تقسیم نہیں ہوتی. اب اس کی زکوٰۃ کا مسئلہ، ابھی اولاد لڑنے سے فرصت پائے گی تو زکوٰۃ ہوگی. تو لڑنا بند کر کے جو بیچارے امی ابا زکوٰۃ چھوڑ کر گئے تھے، جو مال چھوڑ کر گئے تھے، پہلے اس کا حساب کریے، اس کی زکوٰۃ دیجیے. ورنہ آپ لڑنے میں مصروف، وہاں وہ فرشتوں کے عذاب میں مصروف.
خدا را ذرا آنکھ کھولیے، دین کو سمجھیے، دین کوئی مذاق نہیں ہے۔ آج ہم ہیں کل چلے جائیں گے، لیکن دین باقی رہے گا، اور اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے، اس سے چھٹکارا دلانے کوئی نہیں آئے۔ یہ ماہ رمضان میں معاف فرمانا بہت وقت لیا، لیکن ابھی بھی میں اپنے موضوع پر انصاف نہیں کر پایا، کیونکہ بہت عمیق موضوع ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پر زکوٰۃ کے موضوع پر یا تو میں کوئی بیان کروں گا یا کوئی تحریر قوم مہدویہ کی سپرد کروں گا، لیکن پھر ایک مرتبہ میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ مہدویہ بیت المال کے قیام کی ہم تحریک چلائیں اور اس کو قائم کریں اور اس کے تمام فوائد قوم مہدویہ تک پہنچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔